وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات آج ہوگی۔ وائٹ ہاؤس میں ملاقات شام 4:30 بجے ہوگی۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل۔ ملاقات میں پاک امریکہ تجارت پر تبادلہ خیال ہوگا۔ افغانستان کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا۔ شہباز شریف کی نیو یارک میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم چینی ہم منصب سے بھی ملے۔ صدر شی جن پنگ کے ویژن کی تعریف۔ وزیراعظم کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس اور سری لنکن صدر سے بھی ملاقاتیں۔ معرکہ کے حق پاکستان کی عظیم فتح ہے۔ ہماری عسکری قوت نے ہندوستان کو شکست فاش دی، دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، فیلڈ مارشل نے دنیا کو دکھایا کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ پوری قوم کی دعائیں ساتھ تھیں، دشمن کا گھمنڈ توڑ دیا۔ موسمیاتی تبدیلی کی کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان مانسون بارشوں سے شدید متاثر ہوا۔ عالمی سطح پر کاربن گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلم رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ امریکی صدر سے مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ تمام رہنماؤں کا فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ جبری نقل مکانی مسترد۔ غزہ سے بے دخل افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن عمل شروع کرنے پر اتفاق۔ مسلم رہنماؤں نے اجلاس کو امن علاقائی تعاون کے سفر کا نقطہ آغاز قرار دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات 8 سے شروع ہوں گے۔ مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف وفد کو معاشی کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزارت خزانہ میں اقتصادی جائزے کے حوالے سے تیاریاں مکمل۔ وزارتوں، ریگولیٹری باڈیز اور صوبوں سے مذاکرات طے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے مذاکرات 8 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ڈگری کیس کی سماعت۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری فریق بننے کے لیے عدالت پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سمن رفت بھی ان کے ہمراہ۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری روسٹرم پر آگے کہا، فریق بننے کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ متاثرہ شخص ہوں، فریق بننا چاہتا ہوں۔ یونیورسٹی نے موقع نہیں دیا اور نہ ہی کبھی نوٹس جاری کیا۔ انصاف کی فراہمی میرا بنیادی حق ہے۔ جسٹس کے آغا نے استفسار کیا، جس نے کیس فائل کیا وہ کہاں ہے؟ پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ دیکھیں گے۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا، متاثرہ شخص کو شامل کیے بغیر کیسے درخواست قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ وکیل صلاح الدین احمد نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس عدنان کریم نے ریمارکس دیے کہ ہمیں اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں، آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، مجھے یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان آج سماعت کریں گے۔ توشخانہ 2 کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہا 7 اکتوبر کو سماعت کریں گے۔ ماہرین نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج بھجوا دیا ہے۔ بوئنگ طیارہ امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ سامان میں 416 فوڈ پیکیجز، 392 خصوصی خیمے، 13 الیکٹرک جنریٹرز اور 1660 کمبل اور 3180 پلاسٹک میٹ شامل۔ وینزویلا کے علاقے مینے گرانڈے میں 6.3 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کی گہرائی 14 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ قریبی علاقوں میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ابتدائی طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اور ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا مقابلہ آج ہوگا۔ جو ٹیم بھی جیتی وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ گزشتہ روز ہونے والے میچ میں بھارت بنگلہ دیش کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا۔ 169 رنز کے ہدف میں بنگلہ دیش کی ٹیم 127 رنز بنا سکی۔
مسلم رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر شدید اظہار تشویش، امریکی صدر سے مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق رہنماؤں کا فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور، جبری نقل مکانی مسترد، غزہ سے بے دخل افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن عمل شروع کرنے پر اتفاق۔ مسلم رہنماؤں کی فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی حمایت، غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور دیا۔ یروشلم کے مقدس مقامات میں استحکام کو یقینی بنانے کی اپیل۔ اجلاس کو امن و علاقائی تعاون کے سفر کا نقطۂ آغاز قرار دیا گیا۔ 50 منٹ جاری رہنے والی ملاقات میں غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو کامیاب قرار دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا، امریکی صدر کے ساتھ غزہ پر ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز رہی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاک سعودی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ UN جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ معاہدہ مسلم ریاستوں کے درمیان علاقائی سلامتی کے نظام کی شروعات ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ دنیا 2 سال سے غزہ میں نسل کشی دیکھ رہی ہے۔ ایران، قطر، شام، لبنان اور یمن پر حملے کیے گئے۔ پڑوسیوں پر حملوں سے ظاہر ہے کہ اسرائیل کی امن میں دلچسپی نہیں۔ اسرائیل اور اس کے سہولتکار طاقت سے خود کو مسلط کرتے ہیں۔ ایرانی قوم نے بارہا ثابت کیا ہے کہ یہ کبھی نہیں جھکے گی۔ پزشکیان کی یورپی ممالک کی طرف سے ایران پر پابندیوں کی مذمت، کہا کہ ایران نے کبھی ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کی اور نہ کرے گا۔ انڈونیشیا غزہ میں 20,000 فوجی بھیجنے کو تیار۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں انڈونیشین صدر پرابو وسوبیانتو نے کہا کہ ان کا ملک غزہ میں امن فوجیوں کو تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ اجازت دے غزہ میں امن فوج بھیج سکتے ہیں۔ دنیا غزہ میں کھلے عام نسل کشی اور عالمی قوانین کی پامالی دیکھ رہی ہے۔ ہم کبھی بھی بھولیں گے نہیں اور آج بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے کہا کہ امریکہ اور یورپ بھی غزہ میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں۔ چلی کے صدر گیبریل بورک نے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو عالمی عدالت انصاف میں لایا جائے۔ میں نہیں چاہتا نیتن یاہو خاندان سمیت میزائل حملے میں مارا جائے۔ تباہ حال غزہ پر صہیونی فورسز کی بمباری، مزید 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی پر بمباری میں 50 افراد کو شہید کیا گیا۔ اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی کے لیے معاہدے کا مطالبہ۔ دوسری جانب اسرائیلی شہر ایلات میں یمن سے ڈرون حملہ، 20 افراد زخمی ہو گئے۔